السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 54 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، یعنی کہ جنہوں نے جنگ کے میدان میں اللہ کی راہ میں جو لڑائی کی ان کے برابر ہے ان کا درجہ۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے میری اس مسجد میں آئے تو اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے آئے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی نظر دوسرے کی مال پر ہوتی ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو جو بھی علم سیکھنے والے ہیں نا، اللہ کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں قرآن مجید کا علم، تو ان کی جو مثال ہے، ان کا جو درجہ ہے، ان کو جو آنر دیا جاتا ہے وہ کس کے برابر ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر، جس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں نا۔ تو کتنا بڑا درجہ ہم کو بیٹھے بٹھائے اپنے گھر میں ہی مل رہا ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اور ہماری ان سب کوششوں کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہم سب کی نجات کا یہ سب ذریعہ بن جائے۔ ہم سب کے والدین کے اللہ تبارک تعالیٰ خوب درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس اعلیٰ میں بلند مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران، آیت 111 to 120 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 111۔ لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضر نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ اذن کہتے ہیں ستانے کو، اذن یعنی اس سے مراد ہے ستانا، اور زبانی بہتان، تراشی وغیرہ اس میں سب کچھ شامل ہے۔ تو یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے دراصل ان یہود کی بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور ان کو یہود بھی کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں ہم بار بار پڑھ بھی چکے ہیں، بنی اسرائیل۔ تو ان کی ایک جو حرکت ہے وہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ان کی ایک عادت ہے، خاص عادت ہے، کہ اگر وہ تم کو اتنا ستائیں گے، کیونکہ تم مسلمان ہو چکے ہو نا، تم ایمان لا چکے ہو، تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ تمہیں صرف اور صرف وہ ستائیں گے۔ تو اذن میں آتا ہے ہر طرح کی زبانی کلامی، تو تم کو وہ ہرگز جو ہے تم کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لن یضرکم، نہیں وہ تم کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، الا سوائے اذن کے، اذن تو اذن دیں گے تم کو، یعنی کہ وہ تم کو زبانی کلامی تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ زبانی باتوں سے وہ تمہارا دل بھی دکھائیں گے، تمہیں تانے دیں گے، تم کو طنز کریں گے، تمہارے اوپر بہتان لگائیں گے، بری باتیں کریں گے، اور تمہارے اوپر کیا کریں گے؟ غلط پروپیگنڈا پھیلائیں گے تمہارے خلاف میں، یعنی کہ غلط بات، غلط الزام لے کر کے لوگوں میں پھیلائیں گے۔ تو جب بھی کوئی شخص، تو اس وقت کے جو مسلمان ہوں یا اس وقت کے جو مسلمان، تو حالانکہ ہم تو اسلام کے مسلمان اور اسلام گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ہم ظاہری طور پر تو مسلمان تھے، لیکن عملی طور پر ہم مسلمان نہیں تھے۔ اب جب انسان قرآن کریم کو اختیار کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ عملی طور پر وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔
اس پر عمل کرنے لگتا ہے. ایک ظاہری طور پر تھا اور ایک عملی طور پر اور پھر قلبی طور پر. تو عملی اور قلبی طور پر جب مسلمان جب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے کچھ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرنے لگتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، طنز دیتے ہیں، زبان سے ایسی بات پہنچاتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو دکھ پہنچتا ہے نا. تو جب تک ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں نماز روزہ وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کو کوئی کچھ کہتا بھی ہے نا تو اس کو کوئی کسی سے مطلب نہیں ہوتا. لیکن جس دن سے آپ نے اٹھ کر دوسروں کو کہا کہ چلو تم بھی نماز پڑھو، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ کیسا وہ ایکشن کرتے ہیں اور آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھیں گے کہ چاروں طرف سے لوگ کیا ہے جاتے ہوئے دکھیں گے. پھر آپ کئی قسم کے طرح کے آپ کے اوپر وہ الزام بھی لگائیں گے. یعنی کہ آپ خود نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب آپ نے دوسروں کو بھی کہا کہ چلو نماز پڑھو، چلو اللہ کی طرف چلو روزہ رکھو، چلو تم شراب جوا وغیرہ بری باتوں سے تم بچو، تو آپ نے کیا کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے نا اس کو سر انجام دیا. تو کیا ہوگا، تو لوگ ایسے ہی آپ سے جلن حسد کرنے لگیں گے. تو پھر وہ آپ کے خلاف کیا کریں گے، طرح طرح کے الزام تراشی کریں گے کہ کیسی اس طرح کی مشکلات آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے گی اور ہو سکتا ہے آپ کو گزرنا پڑ بھی رہا ہو. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے اور ان تمام لوگوں کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ تو تمہارے خلاف کیا ہے، مخالفت کریں گے ضرور، اور تمہارے خلاف یہ مخالفت کریں گے، لیکن ان کی یہ مخالفت، ان کی زبان درازی، ان کا زبانوں کا چلانا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، الا اذن، مگر چند منہ کی باتوں کے، تکلیف دہ باتیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے پروپگنڈا تمہارے خلاف الزام تراشی کریں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تم سے مقابلہ کریں تو پیٹھ دکھا کر وہ تم سے بھاگ جائیں گے. پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی. یعنی ایسے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے گا نا کہ آؤ جنگ اور جدال کرو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. تو بنی اسرائیل بھی بہت زیادہ ڈرپوک قسم کے لوگ تھے. جب ان سے بالکل میدانی جنگ کی بات آتی تھی تو وہ کیا ہے، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر وہ بھاگ جاتے تھے. اور لا ینصرون، اور بالکل وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی بالکل مدد نہیں کرتا ہے اور بالکل ان کو بے سہارا چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب ایک مسلمان جب ایمان لاتا ہے اور وہ واقعی میں ایک ظاہری اور عملی اور قلبی طور پہ وہ مسلمان ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اوروں کے لیے بھی وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. اس کو دیکھ کے بھی لوگ اپنے عمل سدھارنے لگتے ہیں. تو پھر کچھ لوگ معاشرے کے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ اچھائی اچھی نہیں لگتی ہے، وہ پھر اس کو کیا کرنے لگتے ہیں، اس سے جلن اور حسد کر کے اس کو ایسی باتیں اس کے خلاف معاشرے میں اور ماحول میں، ہمارے سماج میں پھیلانے لگتے ہیں کہ اس شخص کو بات واقعی میں پتہ تو چلی جاتا ہے. انسان کوئی کسی سے گفتگو کرتا ہے کیسی کرتا ہے. ایک تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ہر بات ہماری لکھی جا رہی، اور پھر واقعی میں ایک دوسرے کے دل کا جو حال ہے وہ اس بات جو کہا ہے جس نے، اس کو پتہ بھی چل جاتی جس کے خلاف بات کہی جا رہی ہے. تو واقعی میں ایسے لوگوں کی بات ان تلک پہنچ بھی جاتی ہے. تو ایسے لوگ پھر مسلمانوں کو جب بات ایسی پتہ چلتی کہ لو ہم تو اللہ کی راہ میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہم تو دین لیا ہے، ہم تو ایمان لیا، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم نے تو سپرد کر دیا، ہم نے تو سرنڈر کر دیا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہمارے خلاف کیا کہا جا رہا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم بے راہ تھے، جب ہم بے دین تھے، جب ہم بنا جو ہے بے حجاب ٹہلتے تھے اور ہمارا لباس بھی کیا تھا، شرعی نہیں تھا، اور پھر ہم ناچ گانا بجانا سب کچھ کرتے تھے، تو ایسے لوگ ہماری خوب تعریف کرتے تھے. لیکن آج جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ کے کلام کو تھام لیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے خلاف لوگ ایسی باتیں بنا رہے ہیں اور اس طرح کی ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، تمام طرح کی باتیں. تو پھر یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو پریشان، وہ تم بالکل ستائیں گے، اور یہ تم کو ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ زر نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو زیادہ زر سے مراد کیا ہے
تمہیں کچھ بھی زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں آج جو لوگ کچھ بھی کہہ رہا ہے آپ کو نا، وقتی طور پہ ہے، پھر وقتی طور پہ وہ کہے گا، کچھ بھی کہے گا، یہ سنے گا، یہاں تک کہ آپ کو سوچے کہ آپ کو کوئی اگر تکلیف بھی پہنچا دے، مار کاٹ بھی دے، تو پھر کیا وہ وقتی طور ہے، ایک تھوڑے سے وقفے کے لیے ہے۔ اور بڑا جو خسارہ ہے، جو بڑا سا نقصان ہے، وہ آخرت کا ہے۔ آخرت تو نہیں برباد ہوگی نا، آخرت تو سنور جائے گی۔ اگر کوئی آپ کو اس وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے کوئی سنا رہا، آپ سوچیں کہ درجات آپ کی بلند ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو شہید بھی کر دیتا تو آپ سوچیں کہ شہید کا کیا درجہ ہے نا، شہید کا تو وہ درجہ، وہ آنر ہے کہ کسی کے بارے میں ہم لوگ نے ابھی تک پڑھا بھی نہیں ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو شہید ہو جائے گا تو پھر آخرت تو اس کی سنور جائے گی نا۔ تو تھوڑا سا جو نقصان ہے، جو تھوڑی سی تکلیف ہے، وہ کیا ہے، جو ان کی طرف سے بڑی جو باتیں ہوتی ہیں، بڑا الزام، بڑی تراشی، بڑے تانے جو دیتے ہیں، اور لیکن یہ کیا ہے، سوائے اس کے کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگوں سے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے چلو جنگ جدال کریں، اور جنگ کے میدان میں کہ تم جو باتیں ہمارے خلاف کر رہے ہو، ذرا سے آؤ دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ اس وقت کے مسلمان جو ہوئے تھے صحابہ کرام، ان کے بارے میں انہوں نے بہت باتیں پھیلائیں، بری بات پھیلائی۔ اور انہوں نے کیا کیا، جب صحابہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیے آپ جنگ کریے اور ایسی بات ہے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، ایسے لوگ جو نبی کے دشمن ہوئے، جو قرآن کے دشمن ہوئے، جو اللہ کے جو دشمن ہوئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کو بے یار مددگار چھوڑ دیا ہے۔ ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہے، لا ینصرون، وہ نہیں مدد کیے جائیں گے، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی وہ آخرت میں مدد کیے جائیں گے۔ آیت 112، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب الہی کے مستحق ہوئے، اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان نافرمانیوں کا اور ذاتیوں کا۔ تو جن لوگوں نے بھی ایسے کام کیے اور ایسے پروپیگنڈے کیے اور ایسے لوگوں کو، مسلمانوں کو بدنام کیا، تو اور وہ انہوں نے کیا کیا، ان کے اوپر اتنی زبردست ذلت اور مسکنت اور رسوائی چسپاں کر دی گئی، اور یہ اللہ کی غضب کے مستحق ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ انہوں نے کیا کیا ایسے کام، انہوں نے کیا کیا باوجہ اس کے کہ وہ کیا کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، بغیر حق، ناحق، اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور وہ زبردست نافرمانی کرتے تھے۔ یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے حد سے گزر جانے والے۔ تو ان کی 4-5 یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کی لسٹ بتا دی ہے۔ سب سے پہلی تو انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، پھر انبیاءوں کو قتل کیا، پھر انہوں نے کیا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی، اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے اوپر ان کو ذلیل خوار کر دیا گیا، اور ان کے اوپر ذلت و مسکنت و رسوائی چسپاں کر دی گئی ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بنی اسرائیل ہیں، یہ یہود ہیں، آج تو ہمیں دکھتا ہے بظاہری طور پر یہ تو بہت زیادہ عیش آرام سے ہیں، پورا ان کا ایک ملک ہے اور یہ راج کر رہے ہیں اور یہ آرام سے ہیں، اور یہ جو فلسطین ہے اس کو یہ وہاں کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے آیت میں الا بحبل من اللہ، کہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان پر اللہ کی مار تو پڑی سوائے 2 سچویشن کے۔ تو یہودیوں پر ذلت اور مسکنت الہی کے نتیجہ یہ ہوا، ان کو ہر طرح سے ان کو رسوا کر دیا گیا، سوائے وقتی طور پہ۔ ان کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہاں پہ پہلی یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے،
کہ سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لے یا پھر اسلامی ملکیت میں رہ کر کے وہ اس کا ٹیکس دے کر کے ایک ذمہ کی حیثیت سے وہاں پہ رہنا قبول کر لے۔ یعنی کہ پہلی سچویشن کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور اس میں بھی کیا ہے دوسری کہ وہ اسلامی ملک میں رہ کر ایک ٹیکس دے جو غیر مسلم ٹیکس دیتا ہے، اور پھر وہاں پہ بطور غیر اسلامی طریقے سے وہ رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے گی، تو وہ جو لوگ ہیں، تو وہ جو لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کی بھی مدد ان کو مل سکتی ہے، ان کو غیر مسلمان کی مدد مل سکتی ہے، ان کو کرسچنوں کی بھی مدد مل سکتی ہے، انہیں کسی کی بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو وہ لوگوں کی مدد سے کیا ہوں گے، ان کو پناہ ملے گی، ورنہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اور تباہی ان کے اوپر بالکل مسلط کر دی گئی ہے۔ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہاں جو یہود ہیں نا، ان کو کس طرح سے ہٹلر نے کیسے ان کے اوپر ختم کر دیا۔ ان کو کئی لاکھ جو ہے یہود کو ہٹلر نے ختم کر دیا تھا۔ پھر ٹیٹس اور بخت نصر نے بھی ان کے اوپر پورا جو ہے ان کا اینٹ سے اینٹ بچا دی اور ان کو بالکل ختم کر دیا، اور بس چند چھوڑ دیے تھے۔ ہٹلر نے کچھ چند یہودی چھوڑ دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں ان کو اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ لوگ آنے والے وقت میں جان لے کہ میں ان کو کس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ مجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ یہ اس نے اتنی بڑی بات کہی تھی۔ تو واقعی میں جو یہود ہیں وہ سپولے ہیں، اور یہ واقعی میں یہ ایسے ہی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا ہے، ذلت اور مسکنت چسپاں کر دی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل جو ملک تھا کئی برس پہلے، تو یہ وہاں پہ کیا تھے، صرف اور صرف پناہ لینے گئے تھے۔ پناہ مسلمانوں نے دے دی تھی نا، مسلمانوں کی دیوی پناہ میں اتنا زیادہ آج یہ ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے اس پر قابض ہو گئے، اور ان کے اوپر پشت پناہی ان کے اوپر ایسا ان کو پروموٹ کرنے والا کون ہے، آپ دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے امریکہ ہے، اور سارے جو ہے کرسچن اور یہود کی جو کرسچن ہیں نا، بڑے بڑے جو کنٹری ہے، وہ ان کو پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کے اکیلے قدم نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے مسلمانوں سے جنگ و جدال اور اس طرح سے ان کے اوپر حملہ کر سکے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت چسپاں کر دی۔ وجہ کیا رہی؟ سب سے پہلی، انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ اور آپ دیکھیں جو بھی ایسے کام کرے گا نا، ہم کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ یہاں تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو ہر اس شخص کی، ہر اس گروپ کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے جنہوں نے بھی یہ کام کیا، جنہوں نے بھی کفر کیا۔ کس کے ساتھ؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا نا۔ تو جو بھی اللہ کی آیات پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ سمینا و اطعنا، کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مشکل کے تحت وہ نہیں بھی کر پا رہا، تو اس کو شرمندہ ہونا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت اور شرمندگی سے رہنا چاہیے۔ یعنی کہ بہتوں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ واقعی میں اللہ کی کوئی آیات ہے اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، تو فخریہ طور پر بتاتے ہیں کہ ہم تو حجاب نہیں کرتے ہیں۔ اور حجاب لکھا کہاں ہے ذرا یہ تو بتائیے آپ؟ اور ہم تو ایسے ہی سب جگہ ٹہلتے ہیں، ہم تو بغیر حجاب کے چلتے ہیں نا۔ تو کتنی بڑی جو ہے چیلنج دینا ہے نا انسان کو، اللہ کو، کہ اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا اور ہم بھی تب بھی فخریہ ہم اعلان کرتے کہ ہم حجاب نہیں کرتے، یا ہم تو جو ہے انٹرسٹ لیتے ہیں، ہم تو سود کھاتے ہیں، یا ہم تو رم پیتے ہیں، یا تو ہم شراب پیتے ہیں، یا ہم تو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ہم اس طریقے سے انسان آج امت مسلمہ سینہ ٹھوک ٹھوک کر اپنے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ جو کفر کرتا ہے نا، بطور مسلمان بظاہر تو وہ مسلمان ہے، لیکن وہ کیا ہے، عملی اور قلبی طور پر وہ کافر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی آیات پر عمل نہیں کیا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ اور اکثر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی۔ جب اللہ کی آیات کا انکار، تو رزلٹ کیا ہوا؟ نافرمانی۔ کس کی؟ اللہ کی ہے نا، رسول کی نافرمانی۔ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ انہوں نے کیا کیا؟ صرف اور صرف آج امت محمدیہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا نا۔ مشن کو اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے وہ، کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ بچا لیجیے گا۔ ان کا راتوں کی نیند اڑ گئی تھی جب انہوں نے جہنم اور جو ہے جنت کی جو ہے سیر کی تھی۔ ان کو بہت شدید فکر ہو گئی تھی کہ کیسے میری امت محمدیہ ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم میں چلی جائے،
رات دن وہ اللہ کے آگے کھڑے کھڑے رہے، ان کے ٹانگیں پیر سوج جاتے تھے، پیروں میں سوائلنگ آ جاتی تھی، لیکن وہ امت کے لیے دعائیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ لیکن آج یہ امت کیسی امت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی، اور ان کے دشمن کون تھے؟ یہی بنی اسرائیل تھے، یہی غیر مسلم تھے، یہی جو مشرک تھے نا، یہی غیر مسلم اور مشرک اور نصارہ اور یہ بنی اسرائیل، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے دشمن تھے، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی۔ آیت 113، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ سارے کے سارے یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اہل کتاب میں سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں جو اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کریں، انبیاء کا ناحق قتل کریں، نافرمانی کرے اور حد سے گزرنے والے، ایسے نہیں یہ سارے کے سارے، بلکہ یہ تو کیا ہے، جو بڑے بڑے آنر ہیں ان کو، جو علماء ہیں اس میں سے، جو اہل کتاب میں بھی بڑے بڑے علماء ہوئے ایسے جو اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے، اور جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی کتاب نازل ہوئی اس پر بھی وہ فوراً ایمان لے آئے، فوراً انہوں نے کیا کیا، فرما بردار ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو اس میں سے اہل کتاب میں سے سب سے نمبر 1 پہ جو تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے، پھر دوسرے حضرت اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت ثعلب بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص کر کے یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اہل کتاب میں سے جن کے پہلے بھی جو ہے آیت گزر چکی ہے، یہ لوگ تو کیا ہیں، یہ تو ایمان والے ہیں، یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے بارے میں آیت نمبر 112 میں بات کی گئی، بلکہ یہ تو کیا ہیں، یہ تو زبردست ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر یہ قائم ہیں، شریعت محمدیہ کے یہ تابع ہیں، اطاعت گزار ہیں، اور ان کے دین پر یقین اور وہ جمع ہیں، یہ پاک باز لوگ ہیں، اور یہ مین کام کیا کرتے ہیں، خاص کر کے جن کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے، یہ راتوں کے وقت اٹھ کر تہجد کے وقت میں اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ خاص کر کے تہجد کی وقت کی بات ہے، وہ گھڑیاں جب انسان کو بہت میٹھی نیند آتی ہے نا، تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم نیکی کے اس معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبت والی چیز اللہ کے نام میں قربان نہ کر دو نا۔ تو یہ اپنی جو محبت والی چیز، یعنی جو پیاری سی جو میٹھی سی نیند ہے نا، اس کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اللہ کی آیات کا تلاوت کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ تعریف فرمائی ہے کہ یہ کیسے ہیں، یہ اچھے لوگ تھے، اور یہ اس وقت بھی کیا تھے جب بنی اسرائیل میں تھے، تو یہ بھی تب بھی وہ نیک لوگ تھے، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے فوراً ہی، تو یہ تب بھی کیا ہے، علماء ہے، عالم ہے، یہ نیک لوگ ہیں۔ آیت 114، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی بھی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی جو یہ بنی اسرائیل کے جو یہ لوگ تھے جو فوراً ایمان لے آئے تھے، تو ان کا کیا ہے، خاص کر کے یہ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور نیکی کا حکم بھی دیتے تھے، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے بھی تھے، اور تیسرا جو یہ کام ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگاتے تھے۔ تو نیکی کی طرف دوڑ لگانے سے مراد کیا ہے؟ نیکی کی طرف سے دوڑ لگانے سے مراد یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی کام جو نیکی کا کام ہوا اس میں جلدی بازی کرتے تھے، جلدی سے کر لیں، جیسے ہی اذان ہوتی تھی فوراً نماز پڑھ لینا، ہے نا،
تو یہ نیکی کا کام ہے نا. ہر وہ کام جس کے لیے انسان کو نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، نیکی کا اجر رکھا ہوا ہے، تو ہر وہ نیکی کے کام میں وہ جلدی کرتے تھے. چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقات ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، کوئی بھی کام ہو، ہر کام میں وہ سب سے پہلے دوڑ لگاتے تھے، جلدی کر دیتے تھے. تو یہ نیک بخت لوگ تھے. ان کی یہاں صفات بتائی گئی ہے، اور ان کی ہی صفات یہاں آیت نمبر 115 میں بتائی گئی ہے. آیت دیکھیں 115. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفِّرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. یہ جو کچھ بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں تھے جن کی مذمت میں پچھلی آیات میں بیان ہوا، بلکہ ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے. اور یہاں پر جن کے بارے میں بات کی گئی ہے تو یہ خاص جو لوگ تھے، علماء تھے، یہود کے عالم تھے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. تو یہ جو لوگ تھے، یہ جو بھی بھلائیاں کرتے تھے، ان کی جو ہے ناقدری اللہ کے یہاں نہیں کی جائے گی. اور اللہ تبارک تعالیٰ اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو خوب جانتا ہے، کہ اللہ جانتا ہے کون اللہ سے ڈر کے ایمان لایا، کون بناوٹی طور پر ایمان لایا ہے، کون ظاہری طور پر ایمان لایا ہے، کون دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا ہے. تو یہ جو لوگ تھے اللہ کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے خالص کیا تھا، تو ان کی نیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک بہت اچھے سے جانتا تھا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیکی کے کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، سستی یا ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. اور ان کی جو یہاں پہ اچھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، وہ دیر نہیں لگاتے تھے، فٹافٹ کام کرتے تھے. اور جو بھی انہوں نے اچھائیاں کی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ناقدری نہیں کرے گا، اور وہ کسی بھی طریقے کی آخرت کے جو اجر اور ثواب سے محروم نہیں رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی مکمل ترین ثواب دے گا. لیکن اعمال کے ثواب کا جو دار و مدار ہے نا، وہ عمل کرنے والے کے دل میں موجود ایمان اور تقوی پر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، کہ یہ دل کے جو معاملات ہیں نا، کہ اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ کس دل سے کیے، کس نیت سے کیے. قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے کہ 3 جو شخص ہیں ان کو لایا جائے گا، اور ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ سب سے پہلا کیا ہوگا؟ ایک شہید، دوسرا ہوگا ایک سخی بادشاہ، تیسرا ہوگا ایک عالم جس نے اللہ کی راہ میں، وہ جو شہید ہوا وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم جنت میں چلے گئے. تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی راہ میں شہید ہوئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اس کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ جب یہ میری راہ میں نکلا تھا تو اس کے دل میں یہی تھا کہ مجھے اگر موت آ گئی تو میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے واہ واہ کہیں گے کہ واہ کیا شہید تھا جو اللہ کی راہ میں مر گیا. تو اس نے جو موت اس کی آئی ہے تو اس کی جو نیت تھی اس میں گڑبڑی تھی. تو اس لیے اس کی نیت کیا تھی؟ دوسروں کو دکھاوے اور دوسروں کی تعریف کی تھی. لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. پھر عالم کو بلایا جائے گا تو کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. تو عالم کہے گا اللہ تعالیٰ ہم نے تو آپ کی راہ میں علم حاصل کیا، زندگی بھر پڑھائی لکھائی کی، اور بس ہم تو آپ کی راہ میں لگے رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے علم حاصل اس لیے کیا کہ تاکہ تجھ کو لوگ عالم کہیں، عالمہ کہیں، مفتی کہیں، اور تجھے بڑے بڑے آنر تجھ کو دیا جائے، بڑی تجھے عزت اور ریسپیکٹ ملے. تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تیری واہ واہی ہو، تجھ کو بڑے بڑے درجات ملے دنیا میں نا. تو اس لیے اس کو بھی لے جا کے جہنم میں ڈال دو. پھر تیسرا جو شخص ہے وہ سخی، جو اللہ کی راہ میں رات دن خرچ کرتا تھا، اس کو بلایا جائے گا. وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو تیری راہ میں ہر وقت، اللہ تیری راہ میں میں نے ہر وقت خرچ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے کس لیے مال خرچ کیا؟ کہ تاکہ تجھ کو لوگ کہے واہ کتنا دیالو ہے، واہ کتنا لوگوں پہ رحم کرنے والا ہے، واہ کتنے زیادہ ہی سخی ہیں. تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے تو نے جو مال خرچ کیا نا، اسی لیے تو بھی جا جہنم میں. ان سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. کیوں؟ آپ دیکھیں کیا ان کی کمی تھی نا، صرف اور صرف نیت کی کھوٹ تھی. نیت یعنی دل کا ارادہ، دل کے ارادے میں گڑبڑی ہوئی تو اعمال کیا ہوئے؟ سب برباد ہو گئے. تو ہمیشہ اپنے ہر نیکی کے کاموں میں اپنی نیت کا جو ہے جانچ لینا چاہیے، ٹیسٹ کر لینا چاہیے، کہیں ہماری نیت کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے. اور اگر خدا نخواستہ گڑبڑ ہو رہی تو فوراً اپنی نیت کا کیا کرے؟
پھر سے چیک کر لے، صحیح سے سیٹ کر لے، کیونکہ نیت جو بگاڑنے والا ہے نا وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارے اندر وسوسے لا کے ہماری نیتوں کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ تو ہماری ہر نیت خالص و خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، ہر نیکی کے کام میں اللہ کی رضا، ہر کوئی بھی ہم پڑھا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رضا، لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے نیکی، تو یہ بھی نیکی ہو، یہ بھی کیا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ گھر کے کام کاج بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی صرف اور صرف کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو گھر کے کام جو انسان کرتا ہے نا تو پھر وہ بھی کیا ہوگا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں اس کو لکھ دیا جائے گا۔ کام تو وہی کرنا ہے انسان کو۔ آیت 116، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ تو یہاں بتا دیا گیا جن لوگوں نے بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے تو ان کے مال، ان کے اولاد ان کو کام نہیں آئیں گے۔ انسان کو آپ دیکھیں یہی دونوں چیزیں انگیج کرتی ہیں، یہ دونوں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، لہٰذا ان کو ان کا حق دینے کے بعد اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا بہت ضروری ہے۔ تو مال ہے یا اولاد ہے یا شوہر ہے یا بیوی ہیں، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آنے والا، سب کے سب کیا ہیں، سب چھوٹنے والی چیزیں ہیں، سب چھوٹ جائیں گی۔ تو ساتھ میں کیا جائے گا، انسان کے اپنے اعمال جائے گا، یعنی کسی چیز کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کسی کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم یا قبیلے کے دشمن نہیں ہے۔ کسی چیز کو کون کنڈیم کرتا ہے، برائی کو جو بھی غلط کام کرے، خواہ وہ کتنا بڑا لکھا ہوا شخص، پڑھا لکھا شخص ہو، پڑھا ہوا ہو چاہے، لیکن اتنا بڑا وہ شخص ہو کہ پیپل آف بک ہو، اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی بھر انہوں نے ایسے کام کیے، پڑھائی لکھائی کروائی اپنے بچوں کی، رات دن اسی میں پڑھائی میں ہی مشغول رکھا بچوں کو، اور خود بھی اپنے آپ کو ستی کرتے رہے۔ اتنی ہی پڑھائی آپ دیکھیں، اس سالوں سال 20 سال 30 سال انسان پڑھ رہا ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بچہ واقعی میں وہ جس مشن پہ وہ چلتا ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر وہی بچے اپنے ماں باپ کو لے جا کے اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، رزلٹ زیرو ہوتا ہے نا۔ جس والدین نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا اور وہی بچے لے جا کے اس کو اناتھ آشرم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بچے آج تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی، تو واقعی میں یہ کچھ نہیں کام آتی، نہ ہی دنیا میں یہ کام آئیں گی اور نہ ہی یہ آخرت میں کام آئیں گی۔ جن اولادوں کے لیے جو پیرنٹس نے سب کچھ لگا دیا، اپنا وقت، اپنی جان، اپنی مال، اپنے سب کچھ لگا دینے کے بعد جب وہ بچے سکسیس کی اونچائیوں کو چھوتے ہیں تو وہی اپنے والدین کو بھلا بیٹھتے ہیں، پھر وہ اپنی بیوی بچوں کے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے وہ جو مال ہوتا ہے، انسان جو اللہ کی راہ میں لگا کر بنا لگائے وہ دوسرے کن کاموں میں لگاتا ہے، شیخی خوری کے کاموں میں لگاتا ہے، پارٹیز میں بڑی بڑی اونچی جگہوں پہ کام کر کے لگاتا ہے نا، دکھاوے کے کاموں میں جو مال لگاتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے مال کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو مال اس نے رشوت لے کر کے، جھوٹ بول کر کے، مکاری کر کے، فراڈ کر کے جو اس نے مال کمایا اور اس نے دکھاوے کے کام پہ خرچ کیا، تو وہ مال بھی اس کے کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ اور اسی مال سے انسان بچے کی جو ہائی جو لیول کی جو اسٹڈیز ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے نا۔ آپ دیکھیے پھر اس حرام مال سے جو بچوں کی پڑھائی کرائی تو وہ بچے بھی اس پیرنٹس کو کچھ کام نہیں آتے ہیں، وہی اس کو اٹھا کر کے کوڑا کچرے میں ڈال دیتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس جو یہ مال ہے نا، یہ اولاد ہے، تمہاری کچھ کی بھی کام نہیں آنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان جو ہوتا ہے نا، جب وہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں قبرستان تک کی، 3 چیزیں جاتی ہیں نا، ایک اس کی اولاد، ایک اس کا مال اور اس کا اعمال، اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، جبکہ ایک چیز تو وہی چھوٹ جاتی ہے، یعنی اولاد اور مال تو کیا ہوتا ہے، واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کا جو اعمال ہوتا ہے نا وہی اس کے یہاں باقی رہتا ہے، یعنی قبر میں اس کے پاس رہتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں نا
تو پھر وہ جب ان کے پاس انہوں نے کوئی کمائی نہیں کی ہوتی تو پھر وہ صرف اور صرف پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیخ پکار سنتے ہیں جب ان پر عذاب ہوتا ہے۔ سوائے جنات اور انسان کے اللہ کی ساری مخلوق ان کے چیخ پکار کی آواز سنتی ہے، تو پھر کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کیا ہے، ایسے لوگ جنہوں نے اپنے مال اور اولاد کو ہی ترجیح دی اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا، تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو فرما ہی یہاں پہ رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد میں کچھ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ ایسے شخص کیا ہے، یہ تو جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ تو کیونکہ دراصل انہوں نے کام ایسے کیے تھے نا، آپ دیکھیں کہ مال کی لالچ میں اور اولاد کی لالچ میں انسان کون سا ایسا کرائم ہے جو نہیں کرتا ہے، یعنی مال اور اولاد کی لالچ میں انسان ہر گناہ کے کام کر گزرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مال جو پیسہ ہے، جو منی حاصل کرنے کے لیے آج انسان ہر طریقے کی برائی کے کام کر بیٹھتا ہے، جوا ہے، سٹا ہے، ہر طریقے کی برائی، ہر طریقے کی۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر اولاد حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی زیادہ جو ہے گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، جو جہاں کہتا ہے وہ وہاں جا کر کے منت، مراد، سجدہ، نیاز، نذر سب کچھ کر دیتا ہے، اور وہ اولاد اگر ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ڈیغوں پہ ڈیغیں پکتی ہیں اور قربانیاں ہوتی ہیں غیر اللہ کے نام کی، اللہ کے سوا جو جتنے بھی شرکا ہیں ان سب کے نام کی وہ کام کرتا ہے۔ لیکن اولاد دی تو دی کس نے تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے نا۔ تو وہی ہے کہ جو ایسے جنہوں نے بھی کام کیے ہیں نا، تو ان کے لیے تو جنہوں نے بھی کفر کیا ہے اللہ کی آیات کا، تو ان کے نہ تو مال ان کے کام آئیں گے نہ ان کی اولاد کام آئیں گی، یعنی کہ اور آپ دیکھیے اگر اس نظر سے آپ اس آیت کو دیکھیں، یعنی زندگی بھر ایک انسان نے سب کچھ اللہ کی آیات کا انکار کر کے صرف اور صرف وقت اس نے کس کو دیا؟ مال کو اور اولاد کو، کیونکہ یہی دونوں چیزیں انسان کو انگیج رکھتی ہیں نا زندگی بھر۔ خواتین سے پوچھ لیتے ہو، ہمارے تو شادی ہو گئی، ہمارے تو بچے ہو گئے، ہمیں بالکل ٹائم نہیں ہے، ہم کیسے قرآن کا علم حاصل کریں؟ ہمارے تو صبح سے لے کے شام تک بہت بزی ہیں، ہمیں ان کا ٹفن بنانا ہے، پھر دوپہر کا لنچ بنانا، پھر رات کا ڈنر بنانا، پھر ان کے کپڑے واش کرنا ہے، پھر ان کی تیاریاں کرانا ہے، پھر ایگزام آ رہے ہیں، ان کے ٹیسٹ آ رہے ہیں، ان کو ویک ہو گئے، ان کو ہم تیاری کراتے ہیں بیٹھ کے۔ ساری زندگی ایک خواتین سب کچھ اپنا ستی کر دیتی ہے ایک اولاد کے پیچھے نا۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ نے اچھائی کے پیچھے ستی کیا ہوتا تو وہی اولاد صدقہ جاریہ ہوتا، لیکن وہ اولاد تو کدھر جا رہی ہے نا، بے فائدے علم کی طرف۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بچوں کو دنیاوی پڑھائی پڑھائیں نہیں، لیکن اس کو مقصد نہیں بنانا ہے۔ مقصد تو کیا ہے، اس کو ہر انسان کی زندگی کا مقصد تو جنت ہے، تو جنت کو پانے کے لیے کچھ انسان کو بچوں کو کوشش پہ لگائیں۔ لیکن آج مائیں آج کی جو مائیں ہیں اپنے بچوں کے جو ایجوکیشن کے لیے پریشان ہیں نا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو مائیں تھیں نا، تو وہ اپنے بچوں کی دین اور دینی تعلیم کے لیے اس قدر پریشان رہتی تھیں، سب کچھ اپنا بیچ کھوج کر کے ان کو اپنے بچوں کو وہ بڑے بڑے مدارس میں وہ ایڈمیشن کراتی تھیں۔ تو تبھی تو وہ جو وقت تھا، وہ دور تھا بڑے بڑے علماء اور عالم کا تھا۔ آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک بڑے بڑے علماء آئے دنیا میں، امام مسلم، امام احمد، امام بخاری، امام ابن تیمیہ، امام احمد، ایک نہیں کئی ہزار، جن کے نام ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور آپ ادھر اس جو ہے سینچری میں دیکھ لیں، 200، 300، 400 سینچری میں آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا علماء نہیں پیدا ہوا، اور ہوئے بھی تو ہیں بس چند، کہ آپ گنتی ہاتھوں پہ گن لیں کہ ہاں اتنے ہیں، کوئی بڑے بڑے عالم کوئی دکھتے نہیں، وہی گنے چنے نام آتے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ ماؤں نے سارا کا سارا جو ان کا فوکسڈ ہے کدھر دے دیا بچوں کا، صرف اور صرف بچے کا پڑھائی، دنیا کی پڑھائی، ان کا ٹاسک ہے، ان کو پورا کرنا ہے، اور ان کو یہ ڈاکٹر بنانا ہے۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ دیکھیں کہ سارے انسان پوری کتابیں موٹی چٹوا ڈالتا ہے، لیکن نہیں، اگر بچوں کو یاد کراتا ہے تو 4 آیتیں قرآن کریم کی جو سورہ فاتحہ ہے وہ بچوں کو نہیں آتی۔ آپ پوچھیں کسی بچے سے بیٹا سورہ فاتحہ کا ذرا لفظی ترجمہ تو سنانا، تو کسی کو نہیں آتی ہے، چیلنج ہم دیتے ہیں آپ کو، کسی کو نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فوکسڈ ماؤں کا کیا ہو گیا ہے، صرف اور صرف دنیا۔ تو پڑھائیں لکھائیں ضروری ہے، اچھی بات ہے، اور آج دیکھیں کہ مسلمان اس میں بھی پیچھے ہے، تو پڑھائی کرائیں لیکن ایک لمٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بچے کو دینی تعلیم بھی ضرور لگائیں۔ تو ایک ڈاکٹر ہو تو وہ دیندار ہو، ایک لائر ہو تو وہ دیندار ہو، ایک انجینئر ہو تو وہ دیندار ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرہ بہترین ہوگا۔ لیکن ایک ڈاکٹر ایک کافر، ایک انجینئر کافر، ایک
لائر کافر جھوٹ مکار، تو کیا یہ معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو معاشرہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے گھر کا ماحول بھی کیا ہو سکتا ہے، بالکل نرک بن جاتا ہے، اور باہر کا بھی نرک. وہ جب اس کو قرآن کے احکامات پتہ نہیں، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک لائر کو، تو وہ جھوٹ پہ جھوٹ اور مکاری پہ مکاری. سب سے پہلے تو وہ اپنے گھر والوں پہ ہی ٹارچر کرتے ہیں، ماں باپ پہ، بھائی بہن پہ، پھر اس کے بعد معاشرے میں بھی وہ نکل کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کی جو ہے جیب پہ ڈاکہ ڈالنے. تو جھوٹ بولنا ان کی فطرت میں ہو جاتا ہے، لوگوں کو فراڈ کرنا ان کی فطرت میں ہو جاتا ہے، لوگوں کی جانیں بیچنا، جانیں خریدنا ان کے لیے عادت پڑ جاتی ہے. دل گردہ کرے جی پھپڑا سب ان کا بزنس ہو جاتا ہے، خریدنا ہے نا. تو کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ والدین سے. تو ایسے جو کافی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس کو ایمان لائے، نہ انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا، تو پھر ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا کہ ان کی جو اولاد ہے نا ان کے کام بھی نہیں آئے گی. یعنی قیامت کا دن جب واقع ہوگا تو ایسے لوگوں کی جو اولاد اور ان کی مال ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور ان کا رزلٹ کیا ہوگا ایسے لوگوں کا کہ وہ جہنم میں ہوگا. جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی بھی اچھی تربیت بچوں کو نہیں دی تھی. بچوں کو کس طرف بھیجا، کس طرف ڈھکیل دیا؟ دنیاوی جو کمپٹیشن تھے اس میں، دنیا حاصل کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں جو سکسیز ہوئے ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. بڑے بڑے جو آج اسکالر ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ کیا وہ ان پڑھ ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ ان پڑھ؟ آپ دیکھیں مولانا اسرار صاحب ہیں، اتنے بڑے اسکالر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو انگلش اتنی زیادہ اور زبردست آتی کہ ان کے انگلش میں لیکچر ہے. تو کیا وہ ان پڑھ رہے؟ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوئے؟ مولانا علی میاں آپ دیکھیں اتنے بڑے اسکالر، اور انگلش میں وہ مہارت ان کو حاصل. اور ایک نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ذہن کھول دیتا ہے ایسے لوگوں کا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں، کتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، کتنے بڑی ان کو ڈگری ملی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے قرآن مجید کا بھی علم حاصل کیا. دوہری کامیابی نا، دنیا بھی اور آخرت بھی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس فیلڈ میں زیادہ کامیابی دی نا. اسی طرح دیکھیے آپ مولانا طارق جمیل، پڑھنے نکلنے تو گئے تھے ڈاکٹر بننے، لیکن اللہ نے جب ان کا دل بدل دیا تو پھر وہ کیا بن گئے؟ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا، تبلیغ کے کام پہ لگ گئے. تو کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا جو فیلڈ تھا اس سے زیادہ ان کو اس کام میں کامیابی دے دی جب وہ تبلیغ کے لیے نکلے. جب بندہ مومن اپنا جو ہے خواہشات نفس قربان کرتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے. لیکن جب بندہ مومن دنیا کو سامنے رکھ کر آخرت کو قربان کر دیتا ہے تو پھر ایسے لوگ جو کافر ہیں تو ان کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کی آگ سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. آیت 117 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمانی کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کی جو مال خرچ کرنے کی جو مثال ہے وہ بتا دی گئی کہ ایسے جو لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے، جو ایمان سے خالی ہیں، تو پھر جن کے دلوں میں ایمان نہیں راسخ ہوا، ایمان نہیں اترا، تو پھر وہ چاہے جو بھی خرچ کر دیں تو ان کا کیا ہے مثال، ایسی مثال ہے کہ جیسے کہ ایک کھیت ہوتا ہے، اس پر کیا ہو گئی، ایک جلا دینے والی آندھی آ گئی، چاہے وہ سرد آندھی ہو چاہے وہ گرم آندھی ہو. تو یہاں پہ سرد آندھی کی بات ہو رہی ہے. سر کے معنی ہے سخت سردی کے. تو پالا پڑ گیا ہو، جیسے پالا پڑ جاتا ہے نا، تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈیپ فریج میں اگر آپ ہری سبزیوں کو رکھ دیں گے تو وہ سبزی کیا ہو جاتی ہے، گل جاتی ہے نا، خراب ہو جاتی ہے، نہ اس میں اسمیل رہتی ہے نہ اس میں فریشنس رہتی ہے. تو اسی طرح سے جو وہ فصل ہوتی ہے، جو کھیت ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں.
جو کھیتوں کو جلا دیتی ہے جو پالا پڑنے سے، جس طرح کسی کی جو تیار کھیتی پر پالا پڑتا ہے وہ جل کر ختم ہو جاتا ہے تو نفع چھوڑ کر بھی وہ غارت ہو جاتا ہے اور امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، اسی طرح یہ کافروں کو بھی جو ان کے جو مال ہے نا جو یہ خرچ کرتے ہیں ان کا جو بدلہ ہے ان کو نہیں ملنے والا۔ آخرت کے دن ان کو ان کے خرچ کیے ہوئے مال کا بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ دراصل ان کو آخرت پہ تو یقین ہی نہیں تھا نا۔ جو کچھ یہ کرتے تھے دنیا کی اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کو دنیا میں نام اور شہرت مل جائے، ان کی واہ واہی ہو جائے۔ پہلی چیز تو ان کا آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا، دوسری چیز ان کا کیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں تھا، نہ اللہ پر، نہ رسول پر، نہ آخرت پر۔ یعنی جو لوگ جو ہے ایمان سے محروم ہوں گے اور وہ محض صرف اور صرف ظاہر جذبے کے تحت کچھ جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو چیریٹی کرتے ہیں، اور تو وہ سوچیں گے کہ ہمیں آخرت میں کچھ مل جائے گا، تو یہ نیکی آخرت میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، کچھ بھی ان کو نفع نہیں پہنچنے والا۔ تو جس کی جو محنت ہے نا، اور جس کی جو اس نے محنت کی اور جو بھی انہوں نے دنیا میں اپنا وقت لگایا، مال لگایا، کوششیں کی، تو ان کو یہ جو خرچ کرنا ہے کچھ کام نہیں آئے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو مین چیز جو تھی انہوں نے وہی پورا نہیں کیا نا، وہ ایمان ہی نہیں لائے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور آخرت پر ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ یعنی اگر کسی کا ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، تو اس کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے کہ یہ لوگ چیریٹی کے جتنے بھی بڑے بڑے پروگرام بنا لے اور اس میں ملین بلین خرچ کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتاہ اللہ بقلب سلیم۔ تو قلب سلیم چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہوں وہ پورے ہوں، تو ایسا دل وہ لے کر ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان وہ رکھتا ہو۔ تو ان کے پاس تو قلب سلیم ہی نہیں تھا، تو جب قلب سلیم نہیں تو دنیا میں چاہے جتنا بھی مال خرچ کر دے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رشوت لے کے اور یہ جو ساری زندگی ہے فراڈ کر کے اور دھوکہ دے کر کے، اور جو ہم نے ٹائم کی جو ہمیں سروس ہے 5 سے 6 یا 4 سے 6 اس میں ہم کیا کریں، اور چھوٹی سی ٹائم کی جاب کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں، تو دراصل وہ کیا ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ فراڈ ہے۔ کہ جتنی وقت کی انسان کو جاب ملی ہے اس کو پوری ذمہ داری دینی چاہیے، اور اگر اس نے پھر وہ دکھایا اس نے 4 گھنٹے کی جاب ہے، اس نے وہ کری کتنے گھنٹے، 1 گھنٹہ، تو پھر یہ کیا ہوگی، حق تلفی ہو گئی، بے ایمانی ہو گئی۔ تو پھر جب وہ اس ایسے جو رشوت حاصل کر کے فراڈ سے اور جو ہے لوگوں کا سود اور جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے جو وہ مال حاصل کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم اب حج کر لیں گے تو ہم معاف کر دیے جائیں گے، یا ہم چیریٹی بہت بڑی سی کر دیں گے تو ہم معاف کر دیے جائیں گے، تو پھر وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا ایسا مال، ایسا جو چیریٹی ہے، کچھ بھی خرچ کر دے، سونا ہی کیوں نہ اللہ کی راہ میں دے دے، تو یہ کام نہیں آئے گا۔ تو دکھاوے کا جو مال ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی لیول پہ اب شادیاں ہونے لگی ہیں نا، تو کتنا زور شور سے لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو لیول ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، کیا پوچھ نہیں ہوگی فضول خرچی کی، کیا پوچھ نہیں ہوگی فضول خرچی کس قدر ہو رہی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ بچیوں کی شادی ہونی ہے، معمولی سے کر دے ہلکے پھلکے میں، اور پھر کیا کریں، بچوں کو عمرہ کرا دے، حج کرا دیں، تو یہ کیا ہوگا، ثواب ہوگا۔ لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا کیسے کر لیں، اور ہمیں تو بہت بڑے بڑے پنڈال لگوانے ہیں اور فلاں ہمیں ان کو بلوانا ہے، ویڈنگ پلانر کو، اور اس طریقے سے ہمیں اس طرح سے ہمارا جو ڈریم تھا میری بچے کا اس طریقے سے شادی کا تو ہمیں پورا کرانا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، دراصل فضول خرچی میں آ جاتا ہے۔ تو بہت محتاط رہیں، الرٹ رہیں اپنی زندگیوں کو لے کر، اپنے بچوں کی زندگیوں کو لے کر کے، سب کچھ کیا ہے، یہ سب امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ تو امانتوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں، نہ کہ اس طرح سے دنیاوی چیزوں میں لگا کر کے ان کو برباد کریں۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے لیکن ان کا جب ایمان ہی نہیں ہے اللہ کی راہ، اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر اور آخرت پر، تو ان کا مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو قیامت والے دن ان کے مال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ ہمیں آج بہت سارا نیکیاں مل جائیں گی، لیکن وہ کیا ہوگا، ان کو کچھ بھی نیکی نہیں ملے گی۔
جیسے کہ ایک لہلہاتے کھیت کو ایک سرد آندھی ختم کر دیتی ہے، نیست نابود کر دیتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، اسی طریقے سے ایسے لوگوں کا مال بھی آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ آیت 118 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھتے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوتیں تو خود ان کی زبانیں سے بھی ظاہر ہو چکی ہیں، اور جو ان کے سینوں میں ہے اور پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک جو مسلمان ہے نا، اس کو کیا نہیں کرنا ہے، ان کو غیر مسلمانوں سے دوستی نہیں کرنی ہے، ان سے ایسی دوستی نہیں کرنی ہے جیسے دلی دوست ہوتا ہے۔ تو دلی دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو بطانتاً یہاں الفاظ آیا ہے، بطانتاً کہتے ہیں انسان کے رازدار دوست کو، بھیدی کو۔ بطانتاً با تو نون سے ہے۔ تو ایسے ہی دوستی جس میں انسان اپنے سارے راز سامنے والے کو بتا دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسے دوست بنانے سے منع کیا ہے۔ تو دراصل کیا تھا کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے جو مدینہ میں آباد تھے نا، تو یہود جو تھے اوس اور خزرج سے دو طرح سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ پہلا فائدہ، وہ اس طرح سے ان سے دوستی کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اہم راز معلوم کر لیتے تھے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ان کو استعمال کر سکے۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کو ساری خبریں مل جاتی تھی اور اپنا کام بھی وہ آسانی سے کر لیتے تھے، کوئی ایسی سازش یا پروپیگنڈا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے انتشار میں پھیلے۔ تو اس طرح سے وہ جو یہود تھے وہ اوس اور خزرج سے دوستی رکھتے تھے، اور وہ جو اوس اور خزرج کیا سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ اچھا یہ تو میرے دوست ہی ہیں، جو جو ہمارے جب انسان وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تب سے وہ دوست تھے، تو جب مسلمان ہوئے تب بھی وہ ان کے دوست بنے رہے۔ تو مدینہ میں جو اوس اور خزرج کے جو قبیلے آباد تھے، زمانہ دراز میں یہودیوں کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات چلے آتے تھے۔ جب اوس اور خزرج کے اوس اور خزرج جو لوگ جو تھے، وہ دونوں قبیلے جو تھے، گروپس جو تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، تو ان یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستی وہ نبھاتے رہے۔ مگر یہودیوں کا تو یہ حال تھا کہ ظاہری میں تو وہ دوستانہ انداز میں ملتے تھے، مگر ان سے وہ جو لوگ تھے وہ ظاہری طور پر ہی ملتے تھے۔ یہود یعنی کہ اوس اور خزرج سے ظاہری طور پر ملتے تھے، اور وہ دکھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں کیا تھی؟ اسلام کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا۔ یعنی کہ یہاں جو آیت بات ہو رہی ہے تو ایسے منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو وہ ظاہری طور پر کیا تھے؟ ایمان والے ہو گئے تھے، لیکن اندر سے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان جو غیر مسلم ہیں نا، ان سے آپ کو اپنا جو دلی دوست ہے وہ نہیں بنانا ہے، ان سے ایسی دوستی نہیں کرنی جس سے آپ اپنے سارے راز ان کے سامنے اگل دیں، ٹھیک ہے۔ یہود کو اللہ کے رسول سے خاص دشمنی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ابو موسیٰ اشعری نے ایک غیر مسلم کو اپنا سیکریٹری رکھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سختی سے ڈانٹا اور انہیں لکھا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو، کہ اللہ نے انہیں دور کیا ہے، تم ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے۔ تو یعنی کہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑا جو عہدہ ہے یا ایسی پوسٹ پر نہ جگہ دے جس سے کہ مسلمانوں کے راز کیا ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے، اور ان کو ایسے جو جگہوں پہ ان کو پوسٹ نہیں دینا چاہیے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کو دلی دوست بنانے سے منع کیا ہے، ان کو ولی رازدار بنایا نہیں جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہم معاملات اور مدارات تو کر سکتے لیکن موالات نہیں کر سکتے۔ موالات یعنی کہ ہم ان کو دلی دوست نہیں بنا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم معاملات کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب وہ بیمار ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کو ہم یہ سب ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے سامنے اپنا اچھا اخلاق پیش کر سکتے ہیں، اچھے اخلاق سے ان کے سامنے پریزنٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہم ان سے گہری جگری دلی دوستی کر لے اور
سارے جو اسلام کے جو بھی راز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ حدیث کہاں تک وہ لوگ کوئی چیز اتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں نا، تو حدیث میں بھی بہت سارے ایسے جو راز کی باتیں ہیں جو ایک مسلمان ہی کو معلوم ہو تو اچھی بات ہے، تو ان کو نہیں پتہ چلے تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو ان سب چیزوں سے ان کو راز رکھنے کو کہا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آج راز ہیں ابھی بھی، تو ان کو ایسے نہ ہی اپنے زندگیوں کے راز بتائیں ایسے لوگوں کو، نہ ہی اسلام کی کوئی باتیں اور گہری جو راز کی باتیں ہیں وہی ان کو شیئر کیے جائیں، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ یہ بس مسلمانوں سے ساتھ دشمنی ہے ان کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے نا۔ جب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے تو یہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے تو یہ دوست کہیں سے ہو ہی نہیں سکتے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ اور ان کی دشمنانی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے ظاہر کر دی ہے۔ تو جتنے بھی آپ دیکھیں کہ ایک ایمان والوں سے یہاں بات کی جا رہی ہے، سارے کے سارے ایمان والے خطاب ہے جن کا بھی اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان ہے، تو ان سب کو کیا کرنا ہے کہ ان کو دوست نہیں بنانا ہے، ان کو ایسا دوست نہیں بنانا ہے کہ جیسا دوست جو ہوتا ہے دلی دوست ہوتا ہے، ایک رازدار ہوتا ہے، ہم نوالا ہم پیالہ ہوتا ہے، ہر وقت کی باتیں شیئر کرنا، اس طریقے کا ان کو دوست بنانے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا تمہاری، چاہے جتنا بھی تمہارے لیے اپنی جو ہے ہمدردیاں ظاہر کر دے، لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے؟ حسد ہے، دشمنی ہے، اور وہ جو ہے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ نیچر کسی کا نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کسی کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ اچھے ان کے ساتھ سلوک کرتے۔ ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ اچھے سلوک کیے، اچھے برتاؤ کیے، اچھا اخلاق کیا، ان کے ساتھ اچھے معاملات کیے، لیکن بدلے میں کیا کیا انہوں نے؟ صرف اور صرف دھوکہ، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے دشمنی، اور ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ دیکھیے غیر مسلم جو ہندو تھے جو، تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے جگ ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف دی، بہت ان کو اذیتیں پہنچائیں۔ طائف کا جب سفر کیا کتنا زیادہ ان کو تکلیف پہنچائی، مکہ کے اندر ان کے اوپر کافی ظلم ہوتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ یا مکہ سٹی چھوڑ کر آپ مدینہ چاہتے ہیں نا تو کتنا دل دکھتا ہے، ہمارا تو بہت دل دکھا تھا، کیونکہ ایک آپ دیکھیے، اور ہم کو بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گئے ہوں گے مدینہ تو ان کو بھی کتنی تکلیف پہنچی ہوگی نا۔ ایک تو دیکھیں آپ مکہ سٹی جس میں اللہ کا گھر، اور دوسری چیز کی ان کا خود کا بھی گھر، ان کا پیدائشی گھر، اور ہر وقت یہاں پہ جیسے لگتا ہے بس اللہ کی عبادت اور چاروں طرف اللہ ہی اللہ، اور مدینہ گئے وہاں تو عمرے سے بھی انسان محروم ہے، وہاں پر انسان اللہ کے گھر کے نماز کا جو وہ فضیلت ہے اس سے بھی وہاں محروم ہے، ہر طرح سے وہ محروم ہے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ کہ کیا چیز ان کو بے بس ہو گئی؟ اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ہجرت کر لیں، لیکن پریشان کرنے والے کون تھے؟ یہی مشرکین مکہ کے لوگ تھے نا، جنہوں نے مجبور کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، مسلمان ہجرت کر جائیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے اور ہمارے اخلاق سے یہ سامنے والا جو غیر مسلم بدل جائے گا؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ بدل جائے، لیکن کیا ہے، ان سے الرٹ رہا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں آیتوں میں بتا دیا ہے کہ ان سے آپ کو کیا نہیں کرنا ہے، دلی دوست نہیں بنانا ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ دوستی کرتے کرتے آپ کو ان کے گناہ والے کاموں میں شریک ہونا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ہولی مبارک ہو، آپ کو دیوالی مبارک ہو، ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی، ہیپی یہ، ہیپی وہ، ہیپی شیوراتری، ہے نا۔ جب آپ نے اگر یہ کہہ دیا، آپ نے اس کا مظاہرہ کر دیا، اس کا مطلب آپ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہو گئے، آپ اپنے ایمان سے تو خارج ہو گئے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑا، وہ تو پہلے سے وہ خارج تھے، ساتھ ساتھ آپ کا بھی ہو گیا۔ تو اپنا جو بگاڑ ہے وہ نہ کریں، ان کو دوست بنائیں نہ، بس ان سے کیا رکھیں، وقتی معاملات رکھیں، ان کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کریں آپ،
لیکن ان کے ساتھ دلی دوستی بھی نہ بنائیں. ان کے جو ہے نا ہر طریقے سے انسان ان کو ہر چیز کی وشز دے رہا ہے، ہر چیز میں، نورات میں وشز ہے نا، درگا پوجا میں وشز، تو یہ سب کیا ہے؟ آپ کا ایمان ضائع کر دے گا. یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی کرنا بھی آپ کو کیا ہے، بہت بڑا آپ کو اس کا جو ہے بدلہ دینا پڑ سکتا ہے. کیا؟ اگر آپ نے دیکھیے ان سے سالوں سال دشمنی کی اور آپ نے ان کو اللہ کا پیغامات نہیں پہنچایا، اللہ کی بات نہیں پہنچائی، تو آپ کے خلاف یہ حجت کریں گے اللہ سے، اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہ خود انسان جو دوستی رکھنے والا وہ خود بھی جہنم میں انہی کے ساتھ چلا جائے. وہ کیا پیش کریں گے؟ کہیں گے اے اللہ تبارک تعالیٰ، اس شخص نے، اس لڑکی نے نا مجھ سے سالوں سال دلی دوستی رکھی، ہم نوالا ہم پیالہ تھے، ہر چیز، ہر ٹفن، ہر ڈشز ہم شیئر کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی اس نے آپ کا کلام پاک ہم کو نہیں بتایا کہ اس میں کیا لکھا تھا، کہ اس میں کیا کرنا تھا، اس کو ہمیں زندگی ہمیں کیسے گزارنی تھی. تو اس طرح سے جو ایمان والا ہے نا اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور پھر وہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ جہنم میں جا سکتا ہے. تو بہت محتاط رہیں. اور آپ دیکھیے کہ جو ایسے دشمن ہوتے ہیں، اور جو دشمن ہو کے وہ مسلمانوں سے جو اس طرح کے دوستی کا ظاہر کرتے ہیں، آپ دیکھیے نیت، ارادہ اور راز اللہ تبارک تعالیٰ سب سے واقف ہے. تو انہوں نے جو بھی اپنی نیت رکھی اور انہوں نے جو بھی اپنے سینوں میں چھپایا نا، وما تخفی صدورہم، جو کچھ بھی انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا، اکبر، بہت بڑا بھی کچھ بھی ہو، بہت زیادہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے سامنے جو ہے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم کیا کرو گے؟ ان سے الرٹ رہو گے. اگر تم بد عقلے ہو، بے عقل ہو اور بے وقوف ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہو وہ کرنا. اس میں بتا دیا گیا ہے. آیت ہے کہ آیت 119، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا تحبونہم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمْ أَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اگر عقل مند ہو تو ذرا غور کرو. ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تو تم سے محبت ہی نہیں کرتے، محبت ہی نہیں رکھتے ہیں. تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر بھی محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہمارے غضب کے انگلیاں چٹکاتے ہیں. کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں ہی تم مر جاؤ. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے. یعنی یہ جو اہل کتاب لے چاہے جتنے بھی آپ لے کیٹیگری کو، اہل کتاب یا کرسچن یا نصارہ یا غیر مسلم، تو جتنے بھی لوگ ہیں انسان، یہ سارے کے سارے جو گروپس ہیں مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں؟ دشمنی رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اوپر فرمایا نا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ذرا غور کر لو کہ تم تو کیا کرتے ہو. تم تو واقعی میں ان سے سچے دل سے محبت کرتے ہو، لیکن وہ تم سے نہیں محبت کرتے ہیں. اور وہ تو تم تو پوری اس کتاب قرآن کریم کو مانتے ہو، لیکن وہ تو تمہاری کتاب کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، وہ تو تمہاری کتاب پر عمل بھی نہیں کرنے والے ہیں. انہوں نے تو شروع سے ہی ایک سرے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، پچھلے تمام دیگر انبیاء کا انکار کر دیا. ان کے تو 33 کروڑ دیوی دیوتائیں ہیں اور وہ تو ہر ایک کو پوجتے ہیں. تو انہوں نے اتنا بڑا جب ظلم کیا ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، تو ان کے ساتھ ہمدردی کیسی؟ جب وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، تو تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تمہارے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں تمہارے پر غصے کی اور غضب کی وجہ سے انگلیاں چٹکاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دانت پیستا ہے، انگلی چٹکاتا ہے. تو اتنا زیادہ ان کے غصہ بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے. جب فرنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو ہم تو تمہارے دوست ہیں، تمہاری دوستی ہے، ہم تو تمہارے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہمدردیاں ظاہر کرتے ہیں. لیکن جب پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو پلاننگ، سازشیں، اور اتنا زیادہ سازش کی، اتنی زیادہ ان کو غصہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ یہ ان کے اوپر تک غصہ ہوتا ہے کہ اس پر وہ اپنی انگلیاں تک کی چٹکاتے رہتے ہیں. یعنی کہ بہت زیادہ یہ غصے میں ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں ہی تم مر جاؤ. ان اللہ بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ کیا جاننے والا ہے؟ سینوں کے بھیدوں کو. تو اللہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے نا. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ جانتا تھا نا ان کے سینوں کی باتیں، سینوں کے بھید.
مسلمانوں کو اتنا نہیں معلوم تھا کہ کون اس وقت حق پر ہے، کون منافقت ہے اور کون کیا پلاننگ کر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا تھا اور جانتا ہے۔ اور آج بھی یہ آیتیں ہم سب کے لیے ہیں، یہ جو آیتیں ہیں آج کے دور کے لیے بھی ہیں اور فیوچر کے لیے بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہیں۔ ہر انسان جو عقل مند ہوگا، جس نے عقل سے کام لیا، ان سب کے لیے کیا ہے، ان آیتوں میں رہنمائی ہے، ان کے لیے اس میں رہنمائی کی گئی ہے کہ تم کیا کرو، اس طرح سے الرٹ رہو، تمہیں اس طرح سے ان کے ساتھ معاملات نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ تو تمہارے ساتھ کیا ہے، انہوں نے دشمنانی ان کی ظاہر ہو چکی ہے۔ آیت 120 ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما تعملون محیط۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ تمہیں اگر کوئی بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہو جاتے ہیں، بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگار بن جاؤ گے، پرہیزگاری کرو گے تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ کرنا کیا مسلمانوں کو، ان سے تلواریں لے کر کے کیا لڑائی کرنا شروع کر دے، یا ان سے کھلے عام جنگ کا یا جہاد کا اعلان کرنا شروع کر دے، لیکن کرنا کیا ہے، ایسے جو انسان ہے ایسی طرح سے سازشیں کر رہا ہے، بغض رکھے ہے، دشمنی رکھے ہیں، تو کرنا یہ ہے کہ انسان کو صبر کرنا ہے، صبر کرے اور اپنا کام کرتے چلے جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل مشرکین مکہ لے لے، یہود لے لے اور یہ نصارہ لے لے، جتنے بھی غیر اسلام کے جو لوگ تھے، انہوں نے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صبر کیا اور تقوی اختیار کیا اور اپنا کام کرتے چلے گئے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ ان کا کیا ایک جو ہے خاص صفات ہے مسلمانوں کے لیے، کہ جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، ناخوش ہو جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں غم لگ جاتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو پریشانی کی حالت میں ایک مسلمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہے نا مجھ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو ان ساری کیفیت کے بارے میں تھا۔ تو جب بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو پھر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیسے بھی پریشانی ہے، کیسے بھی حالات ہو، انسان کو صبر کرے، استقامت رکھے اور اللہ سے ڈر کے کیا کرے، اپنا کام کرتا چلے جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن یہاں کے پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔